کبھی بھی پرتشدد کارروائیوں کے ساتھ یا احتجاجی تحریکوں کے ساتھ مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ دونوں فریقین کو بیٹھ کر اس ملک کا سوچنا چاہیے، اس ملک کے عوام کا سوچنا چاہیے۔ اب بھئی اگر آپ دیکھیں تو عام آدمی کو کیا ریلیف مل رہا ہے، اور ملک جو ہے افراتفری کا شکار ہے۔ پرتشدد کارروائیوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے پھر فورسز کو ایکشن میں تو آنا پڑتا ہے۔ جب فورسز ایکشن میں آتی ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا پھر نقصان ہوتا ہے۔ خاصی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں جس میں کارکنان زخمی دکھائی بھی دے رہے ہیں اور کارکنان لہو لہان بھی ہیں۔ ہم کیوں اس طرح کی سیاست کریں کہ جس میں لاشیں گریں، جس میں نقصانات ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی ایس ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری۔ ناظرین، سیاسی حالات آپ سب کے سامنے ہی ہیں، لیکن سیاسی حالات میں ایک تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ ایک طرف بات کی جاتی ہے کارکنان کی ہلاکت کی، جبکہ دوسری طرف بات آ جاتی ہے حکومت سے مذاکرات کی۔ کیا پی ٹی آئی کے بانی کو ریلیف مل سکے گا؟ کیا اس کی رہائی ہو سکے گی یا نہیں؟ اسی سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خرم پاشا صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ آخر ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ آپ کی نظر میں سب سے پہلے سیاست کو دیکھتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلا لفظ کیا آتا ہے؟ دیکھیں، سیاست میں ایک چیز تو اٹل ہے کہ مذاکرات کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، اور سیاست اس چیز کا نام ہے کہ فریقین کو بیٹھ کر ٹیبل پر اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ کبھی بھی پرتشدد کارروائیوں کے ساتھ یا احتجاجی تحریکوں کے ساتھ مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کوئی احتجاجی تحریک چلاتے بھی ہیں تو اینڈ آف ڈے آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اگر پی ٹی آئی کے اور حکومت کے درمیان اگر ایک مذاکرات کا ایک راستہ کھل رہا ہے تو اس کو سراہنا چاہیے۔ دونوں فریقین کو بیٹھ کر اس ملک کا سوچنا چاہیے، اس ملک کے عوام کا سوچنا چاہیے کہ حالات کس قدر خراب ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہماری جو ایک معاشی جو صورتحال ہے وہ دن بدن جو ہے وہ خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اب بھئی اگر آپ دیکھیں تو عام آدمی کو کیا ریلیف مل رہا ہے، اور ملک جو ہے افراتفری کا شکار ہے، انتشاری سیاست چل رہی ہے۔ اس انتشاری سیاست کا خاتمہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب سب فریقین مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر اجتماعی سوچ کے ساتھ اس ملک کو دیکھیں، اس ملک کی عوام کو دیکھیں، اس ملک کی ترقی کو دیکھیں، اس ملک کی خوشحالی کو دیکھیں۔ ابھی ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارا ملک جہاں کھڑا ہے وہ کوئی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے۔ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، آپ اپنا کمپیریزن دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ کریں تو وہ ترقی کی بلندیوں کو دن بدن جو ہے نا وہ چھو رہے ہیں، اور ہم بجائے اس کے کہ ہم ترقی کی طرف جانب جائیں، ہم تنزلی کی جانب جاتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اس چیز کو سراہتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بالکل مذاکرات ہونے چاہیے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے، اور انہیں اپنی ذاتی مفادات کو چھوڑ کے دونوں فریقین کو اجتماعی سوچ کے ساتھ عوام کا سوچنا چاہیے۔ سر، پہلے تو پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھی، تو اب جو اچانک سے تیار ہو جاتی ہے اور ایک نیوز آ جاتی ہے سامنے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے، اور یہ سلسلہ بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ جتنے نقصانات ہو چکے ہیں ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ کے ساتھ، اور ٹکراؤ کی جو سیاست ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور اس میں ہوتا یوں ہے کہ جو بھی ایک جماعت ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، میں کسی کو اس میں ایک کو مینشن نہیں کر رہا، اس میں دو طرح کے لوگ لازمی موجود ہوتے ہیں۔ ایک اگریسو سوچ کے ہوتے ہیں اور ایک ہمبل طبیعت کے ہوتے ہیں کہ جو واقعی ہی مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں قسم کے جو لوگ ہیں وہ دونوں جماعتوں میں ہیں، بلکہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور پی ٹی آئی کے دور کے سابق جو اسپیکر تھے اسد کیسر کے درمیان بھی ایک مذاکرات کے حوالے سے ایک طویل نشست ہوئی، اور اس میں یہ چیز جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان دونوں نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا کہ مذاکرات کا سلسلہ نہ صرف آگے بڑھنا چاہیے، اور دونوں نے جو ایک مین جو دونوں کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سردار ایاز صادق جو تھے اسپیکر، انہوں نے کہا کہ میں اپنی جماعت کے جو لوگ اگریسو سوچ رکھتے ہیں میں ان سے بات کر کے تاکہ انہیں کول ڈاؤن کرتا ہوں، آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو کول ڈاؤن کریں تاکہ ہم ان مذاکرات کو کسی نتیجے تک پہنچا سکیں۔ تو یہ بڑا ایک خوش آئند بات ہے۔ سر، قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، لیکن اس اجلاس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اجلاس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن وہاں پہ صرف اور صرف یہ بات ہوئی ہے کہ کارکنان ہمارے ہلاک ہو گئے ہیں، ان کی لاشیں بھی نہیں مل رہی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
جی بالکل، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، انہوں نے تو اپنی آواز بلند کرنی ہے. حکومت ان چیزوں کو ڈینائی کرتی ہے، وہ اس بات پر اٹل ہیں کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور اسے آپ کہیں مسنگ لاشیں نہیں مل رہی. وہ ان کا موقف اپنی جگہ پر ہے. پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں تو ایسی پرتشدد کارروائیاں تو نہ ہوں، اور پرتشدد کارروائیوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. اب ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے پھر فورسز کو ایکشن میں تو آنا پڑتا ہے، اور جب فورسز ایکشن میں آتی ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی نالج میں یہ بات ہے کہ اگر واقعی اس طرح سے کارکنان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ان کی لاشیں بھی غائب کر دی گئی ہیں، کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں اس میں ملی جلی اطلاعات ہیں، کنفرم چیزیں کچھ آئی بھی ہیں اور کچھ چیزیں کنفرم نہیں بھی ہو پا رہی ہیں. آپ نے کوئی ویڈیو یا اس طرح کا کوئی ثبوت دیکھا ہے؟ ایسے خاصی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں جس میں کارکنان زخمی دکھائی بھی دے رہے ہیں اور کارکنان لہو لہان بھی ہیں اور گرے بھی ہوئے ہیں. یہ چیزیں ساری سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب اب یہ جو کارکنان ہلاک ہوئے ہیں، اب اس کو جو ہے ایک بالکل ایک پوائنٹ بنا کے نا بار بار اس چیز کو سامنے لایا جا رہا ہے، تو کیا لگ رہا ہے اب آپ کو ان کو انصاف ملے گا؟ کیونکہ یہ جو کال ہے یہ تو ختم نہیں ہونے والی نا، کیونکہ سب کا مقصد کارکنان کا ایک کارکن کا یہی مقصد ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے. دیکھیں خان صاحب نے اگر رہا ہونا ہے تو وہ جو ایک قانونی تقاضے ہیں جو ان پہ مقدمات ہیں، جب تک وہ ان میں کلیئر نہیں ہوتے ان کی ضمانت کیسے ہوگی؟ وہ آپ نے دیکھنے میں آیا ہوگا کہ اگر وہ ایک کیس سے بری ہوتے ہیں یا ایک کیس میں ان کی ضمانت ہوتی ہے تو انہیں دیگر جو کیسز ہیں ان میں ملوث کر دیا جاتا ہے. دوسرا، اب ہمیں اس ملک کا سوچتے ہوئے، اس قوم کا سوچتے ہوئے 9 مئی جیسے واقعہ سے بھی باہر نکلنا ہوگا. جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں ان سے بھی ہمیں باہر نکلنا ہوگا. ہم کیوں اس طرح کی سیاست کریں کہ جس میں لاشیں گریں، جس میں نقصانات ہو، جس میں لوگوں کے گھروں میں بین پڑیں؟ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ الٹیمیٹلی ہر کسی کے لیے نقصان دہ ہیں، خواہ وہ گورنمنٹ میں ہے یا خواہ وہ اپوزیشن میں ہے. بالکل ایسے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، کیا یہ جو احتجاج ہوا ہے اگر اس کو نہ روکا جاتا تو کیا یہ 9 مئی 2 بن جانا تھا؟ دیکھیں اس میں آپ ایک جو عوام کا جو رد عمل ہے نا، اور ایسے واقعات میں ہوتا بھی یوں ہے کہ جس چیز سے اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی اور یہ احتجاج اپوزیشن کر رہی ہوتی تو تب بھی اس قسم کے واقعات رونما ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ایک احتجاجی تحریک چلتی ہے تو اس میں ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ شر پسندوں کی ایک بڑی تعداد کو بھی شامل کر دیتے ہیں، جو الٹیمیٹلی اس ملک کا نقصان چاہتے ہیں، جو اس قوم کا نقصان چاہتے ہیں. تو آپ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے تو اس میں اس چیز سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اس میں شیاطین بھی ہوں گے، اس میں شر پسند بھی ہوں گے، اس میں انتشاری ایک ٹولہ جو ہوتا ہے ایک محدود وہ بھی شامل ہو جاتا ہے جس میں کارکنان کا جانی نقصان. یہاں پہ تو کارکنان کو یہ کال کے وقت کہا تھا کہ آپ لوگوں نے کفن باندھ کے آنا ہے، واپس جانے کا آپ کو کوئی نہیں پتا. دیکھیں وہ ایک سیاسی نعرہ ہے، وہ ایک سیاسی نعرہ ہے، وہ کارکنوں کو ایک بوسٹ کرنا ہوتا ہے، کارکنوں کو اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا کرنا ہوتا ہے. تو وہ خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی سچی مچی کفن پہن کے تھوڑی وہاں بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہوتی ہے. ایک سیاسی جدوجہد کے لیے کارکنان کو تیار کرنے کا بھی ایک حربہ ہوتا ہے. بالکل سر، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہاں پہ غائب ہے؟ ہم نے احتجاج میں بھی دیکھا ہے کہ جو مین لیڈرز ہیں وہی سامنے نہیں آئے، تو قیادت کارکنان کی کوئی کرنے والا بھی نہیں تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہاں غائب ہیں سارے لیڈرز؟ اس میں جو اطلاعات آتی ہیں مختلف قسم کی کہ اس میں ایک چیز بھی یہ واضح ہے کہ جو موجودہ قیادت اس وقت کام کر رہی ہے وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں اس وجہ سے بھی ان کی کوئی تحریک جو ہے وہ خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کی رہائی ہو سکے گی؟ اور پی ٹی آئی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کتنی دور تک یہ جا سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی جو حالات ابھی چل رہے ہیں اس میں فوری طور پہ تو ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ جس میں آپ بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی آپ کہیں کہ جی نظر آ رہی ہے. اس میں ایک ٹائم نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی ٹائم لگے گا، اور جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے جس طرح چل رہا ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا. ٹھیک ہو. مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ الیکشنز ہوئے ہیں ریسنٹلی جو ہو چکے ہیں الیکشنز، کیا ان الیکشنز کی وجہ سے یہ سارے حالات خراب ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ الیکشنز جو ہوئے ہیں ان کی وجہ سے حالات سارے آج تک خراب چل رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جو جماعتیں اپوزیشن میں ہیں وہ تو ان کے نتائج کو قبول نہیں کر رہی، اور ان نتائج کو جو سامنے آئے تھے انہیں ابھی تک اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ تسلیم نہیں کر رہی.
تو انہوں نے پھر ظاہر ہے انہوں نے سارا مدعا ان نتائج پر ہی ڈالنا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹکس سے کیا تعلق ہے؟ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ یہ سننے کو ملتے ہیں بھائی جو فوج نے کہنا ہے نا وہی ہونا ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں ہمارے ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ کا آلویز ایک رول ہے وہ ایک بڑا کلیدی رول ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, میں خود ان چیزوں کے خلاف ہوں کہ آپ خام خواہ ہر معاملے میں فوج کا نام استعمال کر کے اسے گھسیٹنا نہیں چاہیے. آفٹر آل وہ ہمارے ملکی محافظ ہیں. اگر آج ایک ہم لوگ اپنے گھروں میں رات کو چین کی اور سکون کی نیند سوتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں, محفوظ تصور کرتے ہیں, تو وہ اس کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ پاک فوج کو ہی جاتا ہے. اور پاک فوج کی اس میں ایسی قربانیاں ہیں, لازوال قربانیاں ہیں. ان کے آئے روز ان کے کتنے جوان شہید ہوتے ہیں جو کس کے لیے ہیں؟ وہ ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ملکی دفاع کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر معاملے میں یہ کہنا پاک فوج کو گھسیٹنا یہ کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے. ہم لوگ خود اپنی پاک فوج کو متنازع بنا رہے ہیں اور اس کا امیج دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے وہ کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا. بالکل ایسا ہی ہے. سر لاسٹ پہ ہمارا ایک مشورہ سیگمنٹ ہوتا ہے. میں آپ کے آگے کچھ نام رکھوں گی, آپ نے ان کے لیے کوئی ایک آدھا مشورہ دینا ہے, ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا نام جو ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں مریم نواز. مریم نواز اچھا کام کر رہی ہیں پنجاب حکومت پنجاب کے حوالے سے, اور اب تک ان کے کئی ایسے اقدامات ہیں. اور جو چیز سننے میں آئی ہے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہ وہ بڑا انت تک اس حوالے سے جدوجہد کر رہی ہیں کہ جس سے عام پبلک تک ریلیف پہنچ سکے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے آپ مشورہ کیا دیں گے؟ انہیں مزید اس میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, اور خصوصاً کرپشن کے خاتمے کے لیے انہیں کچھ ایسی پالیسیاں بنانا ہوں گی کہ جس سے جو ریلیف کی جو ان کی پالیسیز ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہو گیا. نواز شریف. نواز شریف صاحب تو آرام فرما رہے ہیں برطانیہ میں جا کے, اور ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب کا بھی جو کردار ہے پاکستانی سیاست میں آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کا بھی ایک کلیدی کردار ہے, اور میں انہیں کیا مشورہ دے سکتا ہوں, وہ ہم سے بہت اوپر لیول کی باتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. مولانا فضل الرحمان. مولانا صاحب کو مصالحت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور کو اپنا جوشیلا پن تھوڑا سا نیچے لانا پڑے گا. اب وہ جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جس قسم کے الفاظ کا چناؤ وہ کرتے ہیں وہ اب ان کو زیب نہیں دیتا. اور بلاول بھٹو. بلاول بھٹو جو اپنی والدہ اور دادا کی نانا کی جو روایات کو لے کے چلے ہیں, اب انہیں اس پہ مضبوطی کے ساتھ پیرا بھی دینا ہوگا. وہ بھی لائن سے کبھی کبھی ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. زرداری صاحب کے لیے کیا کہیں؟ زرداری صاحب تو آلویز کنگ میکر ہیں اور انہیں کیا مشورہ دے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ پہ خان صاحب کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ خان صاحب کو اپنی جو پارٹی کے وہ لوگ جو ایگریسو ہیں ان کے لیے انہیں کول ڈاؤن کرنا ہوگا, اور خان صاحب کو بھی مذاکرات کے لیے تھوڑا سا جھکنا ہوگا. مطلب اپنے فلیکسیبلٹی اپنے رویے میں لانی ہوگی. اب جتنا انہوں نے اکڑنا تھا وہ اکڑ لیا, اب وہ بھی ملک و قوم کے لیے سوچتے ہوئے اپنے رویے میں تھوڑی فلیکسیبلٹی لائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. ناظرین آپ لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.